الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سیرت کا جو پہلو انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں برابری کا حکم دیا ہے، چاہے وہ برابری بچوں میں مال دینے کے اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے ہو۔ جتنی انسان میں استطاعت ہے اس کو اپنی استطاعت کے بقدر رشتوں میں، بچوں میں، اولاد میں برابری کرنی ہوتی ہے، اور اس سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسائل کلچر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کلچر کے دین سے نہ جڑنے کی وجہ سے، دین کی روشنی میں وجود نہ پانے کی وجہ سے، کلچر کے اندر جو بڑے بڑے ایشوز جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ نانکوں اور دادکوں کے رویوں میں فرق، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے بہن کے بچوں کے ساتھ، بھائی کے بچوں کے ساتھ جو فرق ہے، یہ بھی ہمیں عموماً اپنے کلچر کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میری جو یہ کاوش ہے، جو یہ کوشش ہے، اس کی بنیاد یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن اس کو، ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے یقیناً یہ میری ایک انسانی کوشش اور اپنی سمجھ بوجھ کا ایک بہت بڑا دخل ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق کو پہچانیں اور مسائل کو ڈسکس کریں، تاکہ جہاں کہیں بھی چیزیں ہمیں اللہ سے توڑ رہی ہیں، جہاں کہیں بھی چیزیں ہمیں امت کی کا ایک ایکٹیو فرد بننے سے، بلکہ وجعلنا للمتقین اماما، امت کا امام بننے سے روک رہی ہیں، تو وہاں ہم ان چیزوں کو جان پائیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو آج ہمیں اس درجے پر کھڑا کرنے کی بجائے کہ ہم امت کی قیادت کریں، امت کی رہنمائی کریں، اپنے معاشرے کے اندر پھیلتے ہوئے الحاد اور کفر کا سامنا کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ رب العزت سے جوڑیں، مساجد سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں، انہیں دین کی محبت پر ان کی تربیت کریں۔ اس کی بجائے آج کا نوجوان، آج کا مرد، آج کی عورت، وہ کچھ ایسے مسائل کے اندر گھوم رہا ہے اور ایسے مسائل کے گرد زندگی کا جو پہیہ ہے وہ گھوم رہا ہے کہ جو مسائل نہ دنیا میں کسی کام کے، نہ آخرت کے کسی کام کے۔ یعنی ایک مرد کی یہی پریشانی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی طرح سے وہ ساس سسر کے ہاں، وہ نندوں کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اور ایک بہو کی بھی شاید یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، اور ساس سسر ہیں تو ان کی الگ اپنی پریشانیاں ہیں کہ وہ ایک الگ جو ہے مسائل کا شکار ہیں کہ یہ نئی آنے والی خاتون، نیا بننے والا یونٹ، اس کے اندر ہم جو ہے اس کو اپنے قواعد، ضوابط، اپنے اصول، یہ ہم اس کے اوپر اس کو چلا پائیں۔ یوں ایک ایسا عجیب ایک جو ہے پریشانی کا عمل کھڑا ہوتا ہے کہ جس میں مرد اس کے اندر گھومتا رہتا ہے، عورت
اپنے الگ پریشانیوں میں گھومتی ہے، ساس ہے تو الگ پریشانیوں کا شکار ہے، سسر ہے تو الگ پریشانیوں کا شکار ہے، آپ دیور ہیں تو اور پریشانیاں ہیں، نند ہیں تو اور پریشانیاں ہیں۔ تو گھر ہی، یعنی ایک گھر جہاں سے آپ کو سکون ملنا ہے، وہ گھر ہی آپ کو، آپ کی جو صلاحیت ہے اس کو نچوڑ لیتا ہے، آپ کو ڈرین کر دیتا ہے، آپ اس قابل نہیں آپ رہتے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ کما لیتے ہیں، یعنی اس کلچر کے اندر لوگ کما لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں تو آپ جو مسائل اور جس طرح کے مسائل کا ایک مرد کو، ایک عورت کو سامنا ہوتا ہے، تو بڑی ہی اذیت ناک کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسی لیے بہت دور کی کہانی بن جاتی ہے، بچوں کی تربیت، بلکہ بچوں کی تربیت کا پھر پورا وہ کلچرل جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اچھا نظر آئے، بچے کی لک اچھی ہو، بچے کی پریزنٹیشن اچھی ہو، بچے کا شکل و صورت اور اس کا لباس اور اس کی جو ہے نا وہ شرارتیں کنٹرول ہوں۔ تو یہ جو تربیت کے تصورات ہمارے کلچر کے پائے جاتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا شاید اسی کو ہی مسخ کرنے والے ہیں، اسی کی ہی نفی کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس کو تربیت سمجھ کر ایک بچے کو جو ہے جوان کر لیتے ہیں، اور یوں وہ جو امت کے اندر اس وقت، امت کو جو مسائل درپیش ہیں، وہ جو اہل کفر سے امت اس وقت ٹکرا رہی ہے، وہ جو یہود اور ہنود اور ان کے حواری اور دنیا بھر کی ملت کفر جو ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت سے دور کر دینے کے اوپر تلی ہوئی ہے، اس حوالے سے نہ ہم کوئی بڑی، یعنی ہم سوچ تو پاتے ہیں لیکن نہ ہماری کوئی خود بڑی کوئی کاوش ہم کر پاتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے بچے اس لیول کے اوپر جا پاتے ہیں کہ وہ ان کی پریشانیاں اس قسم کی، یعنی امت کی پریشانیاں ان کی پریشانیاں بن جائیں، اور وہ اللہ کی وحدانیت، توحید ان کا مسئلہ بن جائے انہیں معاشرے کے اندر۔ یعنی آپ جب بچے کو، آپ یعنی انسان جب خود ایک چیز کو آپ خود سنتے ہیں، ایک چیز خود آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر صفائی نہیں ہوئی ہوئی ہے نا، وہ 24 گھنٹے اس کی نظر اس کے اوپر ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ گھر میں صفائی نہیں کر پا رہی، اسی پریشانی میں مبتلا ہے، اسی میں بول رہا ہے، اسی میں غصے ہو رہا ہے، اسی اگر صفائی ہو گئی تو خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بیوی کا بھی اب لازمی بات ہے کہ فوکس وہاں اللہ رسول اور آخرت اور امت کا مسئلہ اور قیامت کا دن اور قبر کی وادی اور اللہ رب العزت کا سامنا، وہ کہاں رہ جاتا ہے؟ اس بیچاری کے لیے بھی اس وقت سب سے بڑا جو چوٹی اس نے سر کرنی ہوتی ہے وہی صفائی ہوتی ہے، کہیں صفائی کرنی ہے، کہیں بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، بچوں کی آوازیں شور شرابہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کہیں پر جو ہے اور کوئی مسائل ہوں گے، کہیں پر جو ہے وہ مال جمع کرنا مسئلہ ہے، گھر کے اندر فرنیچر بھرنا مسئلہ ہے، کہیں رشتہ داروں کو جو ہے وہ حد سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی ہر جو ہے وہ پروگرام کے اندر شمولیت کرنی ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ بہت آگے لے کر کے جانا ہے، یعنی مختلف جگہوں پر مختلف مختلف آپ کو کلچر میں مسائل نظر آئیں گے۔ تو ایک عورت بھی انہی مسائل کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، اور پھر آ جا کے جب بچے بھی بچپن سے یعنی ان مسائل کو دیکھتے ہیں جن کو گھر میں باپ امپورٹنس دے رہا ہے، ماں امپورٹنس دے رہی ہے، تو اب آپ بچے کو لاکھ پڑھا لیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے، شرک اس کائنات کی سب سے بڑی نجاست ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جمعے میں پڑھا لیں خود، بے شک وہ جو گھر کے اندر جس نے صفائی کو ہم سے بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے یا کسی اور ایشو کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، معمولی معمولی ایشوز پہ جھگڑے کر رہا ہے یا محبت کر رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے یا غمگین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ چاہے خود مولانا صاحب بن کے خطبہ دے دیں اور بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹا دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، کائنات میں مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا اکیلا اللہ ہے، قانون ساز اکیلا اللہ ہے،
سجدے اسی کو ہوں، رکوع اسی کو، قیام اسی کے لیے، پکار اسی کی، اور اطاعت اسی اللہ کی۔ آپ جتنے مرضی لیکچر دے لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ اور آپ کے اپنا گھر وہ وہی کچھ سیکھتا ہے جو آپ اپنے گھر کے اندر جس چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ ان مسائل کے اوپر ہمارے خاصے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ تو انہی مسائل کے اندر جو یہ مسئلہ ہے کہ بچے کو نانکوں اور دادکوں کے درمیان جو محبت اور جو تعلق ہے، اس میں بھی یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ اس کو میں ابھی پہلے میں نے ایک تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ان مسائل کو ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، ان مسائل پر بات ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم مسلکوں میں، جماعتوں میں، مسجدوں کی فرقوں میں تم بٹے ہوئے لوگ نہیں، تم ایک امت ہو جو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب اور سمندروں کے اوپر حکمرانی کرنے والی، اور کیا بر اعظم ایشیا ہوگا اور کیا عرب کی زمین ہوگی، وہ یورپ اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں تک یہ امت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ امت تمہاری محبتوں کی حقدار ہے، یہ امت تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس امت کو نیکی کا حکم دینے اور اس کو برائی سے روکنے کے لیے تم نکالے گئے ہو، بہترین امت ہو۔ تم اس امت کے درد کے ساتھ تمہیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ مسلمان سب کے سب ایک جسد واحد کی طرح ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سب کے سب بھائی ہیں۔ وہ چاہے چین کے مسلمانوں کی تکلیف ہو، یا انڈیا کے مسلمانوں کی تکلیف ہو، یا فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف ہو، یا دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کی آہ و بکا ہو، وہ سیلاب میں پھنسے مسلمان ہوں، یا ہندوؤں کے ظلم کا شکار مسلمان ہوں، یا زلزلوں کے اندر کراہتے مسلمان ہوں، یا فلسطین کے اندر اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے معصوم بچے اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں، یا بوڑھے ہوں، یا دنیا کے اندر کسی بھی محاذ کے اوپر اللہ رب العزت کے لیے کھڑے امت کے مجاہد اور غازی ہوں، تو تمہیں ان سے محبت کرنا ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے، ان کے غموں پہ غمگین ہونا ہے، اور اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے وطن اور اپنے ماحول میں تمہیں حق کی گواہی دینی ہے۔ تمہیں وہ جو دنیا کفر اس بات پر بضد ہے کہ تمہیں انفرادیت کے اندر دھکیل دے، تمہیں قومیتوں میں تقسیم کر دے، تمہیں نیشنلزم کے بت سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر صوبائیت اور لسانیت اور نہ جانے کس کس جو ہے تقسیم کے اندر تمہیں تقسیم کرتی چلی جائے، تو تمہیں اس کفر کے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایک امت ہونے کا تصور اس کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ امت ہونے کا تصور آج جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، وہ بھلایا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کے ذہن سے۔ تو یہ اتنا بڑا جو منصب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے بھیجا ہے، اب یہ منصب ہم لے کر کے آتے ہیں، اور یہی سبق ہم مسجد سے بھی لے کر کے آتے ہیں، اس سے ملتا جلتا۔ اللہ رحم کرے فرقہ واریت نہ ہو مسجدوں کے اندر، جو ایک الگ پورا بت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر فرقے ہی امت قرار دے دیے جاتے ہیں، اور ایک ایک فرقہ ہی جو ہے جنت کی بشارت پا رہا ہوتا ہے، ہر فرقے والا اس کو جنتی قرار دے رہا ہوتا ہے، اور محبتیں، دشمنیاں، دوستیاں ساری فرقوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر یہ مصیبت نہ ہو تو بہرحال ہم مسجد سے، ہم ممبر و محراب سے یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں کہ سب مسلمان ایک امت ہے، اور اس کے بعد جو ہی گھر میں گھستے ہیں تو گھر کے اندر تو مسائل ہی کچھ اور ہیں۔ گھر میں تو آپ نے اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، آپ نے گھر کے پورے اس ماحول کو تو یہ بتایا ہی نہیں کہ سب سے اہم مسئلہ تو یہ اللہ کی وحدانیت ہے، نبی کی نبوت ہے، سب سے بنیادی مسئلہ تو اسلام اور امت اسلام کا غم اور فکر ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پھر ہم اپنے بچوں کی اور اپنی عورتوں کی اس کلچر کے
پریشر کوکر میں جب ہم ان کی تربیت کرتے ہیں تو ڈبل پرسنالٹی وجود پاتی ہے، ڈبل پرسنالٹی بنتی ہے۔ ایک پرسنالٹی وہ ہے جو مسجد میں جا کے کچھ سوچتی ہے، یا کہہ لیں دینی حلقوں میں جا کر کے کچھ جو ہے وہ بھلے کام سوچتی ہے، اور ایک اس کی وہ بنیادی جگہ ہے جہاں اس نے ایکشن کرنے کے لیے، جہاں سے اس کو غذا ملنی ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے لیے اس کی بیوی بنائی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہاں سکون پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو گھر آئے اماں خدیجہ کے پاس، اور پریشان ہوئے تو اماں خدیجہ کو آ کر کے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ پیغام گھر سے جب باپ اپنے بچے کو دیتا ہے، جب بیوی اپنے خاوند کو دیتی ہے، جب خاوند اپنی بیوی کو یہ سبق پڑھاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس مرد اور اس عورت پر جو ایک دوسرے کو رات کی نماز کے لیے یعنی تہجد کے لیے جو ہے ان پر چھینٹے مار کے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پورا ماحول ہے آج، یہ اس قدر مطلب ہمارے کلچر کے جو کلچر کی جو صورتحال ہے اور جو مسائل ہے اس کی وجہ سے اس قدر یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مسائل کے اندر گر چکا ہے کہ یہاں سے سکون، یہاں سے وہ جذبہ، یہاں سے وہ آخرت کے لیے غذا، یہاں سے وہ جذبات آپ کو نہیں ملیں گے۔ نہ بیوی خاوند کو دے گی، نہ خاوند بیوی کو دے گا۔ خاوند کی اپنی ٹینشن، وہ بیوی سے اس کو گھر میں گھستے ہی اس کو یہ فکر کم ہوگی یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ قرآن سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر وہ دین کو بھی لے کر کے آئے گا تو وہ یعنی وہ بھی ایک ڈنڈے کے طور پر لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی دین کو بھی اگر وہ لائے گا تو وہاں پر اللہ سے فیلنگز کا تعلق، محبت کا تعلق، خشیت کا تعلق، امید، توکل، حسن ظن، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کرنا، یہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ وہاں پر بھی یہ ہوگا ظاہری طور پر آپ نے 5 نماز پڑھ لی بس ہو گیا، اور کیا کرنا تھا۔ تو جو پریشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ گھر کے اندر جو ہے نا یہ کام نہیں ہوئے، ان کاموں سے میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، میری والدہ اریٹیٹ ہوتی ہیں، اس کاموں سے جو ہے وہ میرے ابو جی اریٹیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو اس کے گھر کے اندر مرد کی پریشانی کچھ نظر آئے گی، اور یہی حال عورت کا ہوگا، وہ آدمی کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی سے اس کی اپنی پوری ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ کس طریقے سے پہلے پستی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آدمی کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، پھر وہ اپنے بدلے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچوں کو اپنی سبق سکھا رہی ہوتی ہے نا، میرے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارا باپ کماتا نہیں ہے، تمہارا باپ یوں ہے، تمہارا باپ یوں ہے۔ باپ کو چھوڑے گی تو پھر جو ہے وہ دادا دادی کی باری آ جائے گی یا کسی اور کی باری آ جائے گی۔ تو یہ اس سارے ماحول میں جو اب نارملٹی بچے میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کو گرا دیتی ہے۔ ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلق بنایا ہے دادکوں کا، نانکوں کا، بزرگوں کا، نانی کی شکل میں، دادی کی شکل میں، پھپھو کی شکل میں، خالہ کی شکل میں، جو یہ خوبصورت رشتے دیے ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، یہ جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ رشتے انسان کو انسان بنانے میں مددگار بنتے ہیں۔ اس جملے کو پھر سے سمجھیے کہ یہ رشتے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ انسان کو انسان بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس کی عقل کا صحیح انداز کے اندر نشو نما پانا، اور اس کا ایک پر اعتماد انسان بننے میں یہ جتنے بھی رشتے اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایک کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نصیحت بھی کرتے ہیں، یہ محبت بھی دیتے ہیں، یہ ناراض بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی پڑتی ہے،
لیکن یہ رشتے آپ کو بے حد راحت، خوشیاں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دیتے ہیں، اور دین اسلام نے بھی ان رشتوں کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار ماں باپ کے بعد پھر یہ رشتے ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خونی رشتے ہی ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، اور جن کو اسلام سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ آپ نے خرچ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کریں۔ اب آپ آئیں ذرا اپنے واقعے کے اوپر کہ ہوتا کیا ہے ایک بچے کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہو سکتا ہے اگر ہم اس میں اللہ رب العزت کی اطاعت، اور اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا اور عقل عطا کی، عدل و انصاف کا حکم دیا، ہم اس سے کام لیں۔ اور یہی زحمت بن جاتا ہے کہ جب اس کے اندر ظلم اور نا انصافی سے کام لیا جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہو گھر میں آتی ہے تو ساس اسے اس طریقے سے عموماً قبول نہیں کر پاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عموماً بہو ایک نئے گھر سے آئی ہے، لازمی بات ہے، اس کا اپنا ایک گھرانہ ہے اور اس کا اپنا ایک ماحول، اپنی روایات، اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہیں۔ اب اسلامی تعلیم کیا ہے کہ آپ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو اس طرح کا ماحول مہیا کرے، اور فقہا کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو الگ رہائش، کم از کم ایسی رہائش کہ اس کا واش روم الگ ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کا کچن ہو، یعنی یہ لفظ ہے باقاعدہ فقہا کے کہ اس کے لیے کچن کا انتظام جو الگ ہو، جہاں پر وہ جو چاہے، اور اس کی رہنے کا جو پورشن ہے وہ اس انداز کا ہو کہ جو چاہے اپنے خامن کے لیے پہنے، بنے، سنورے، کب اٹھ رہی ہے، کب سو رہی ہے، ان چیزوں کا اس میں اس کو آزادی ہو، بنیادی سی چیزوں میں اس کو آزادی ہو۔ تو جب وہ اس کو یہ ساری چیزیں نہیں دی جاتی، ہمارے کلچر کی مجبوری کہہ لیں یا ہمارے نسل در نسل چلے آنے والی ہمارے انداز کہہ لیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ یقیناً اب جب ایک نئی گھرانے سے آئے گا تو وہ ساس کے ساتھ کچھ چیزیں بہو کی میچ نہیں کرتی، اتنے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، اور وہ چیزیں اگر کچھ نہ کچھ بعض گھرانے جو سمجھدار ہیں اگر وہاں کنٹرول ہو جائیں، اور کنٹرول ہونا بھی ایک پورا ایک، یعنی اس کو بھی میں ایک ظلم کا نام دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کنٹرول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک فریق کو دبا دیں، ہے نا؟ بیوی اگر طاقتور ہے تو وہ لڑکے کی ماں کو چپ کرا دے گی، ہے نا؟ وہ بدتمیزی کے ذریعے، وہ کسی بھی انداز میں، ہے نا، وہ اس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر لگا دے گی، تو اب سمجھ لیں کہ گھر کا ماحول بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یہ اکثر آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، یا پھر یہ ہوگا، یعنی مڈل کلاس میں تو یہ ہوتا ہے عموماً، اور ہمارے لوئر طبقوں میں، کہ پھر بیوی کو جو ہے نا آپ اس کا گلا دبا دیتے ہیں، اس کے جذبات کو گھونٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے جینا ہے اور اگر میں نے بطور بیوی رہنا ہے تو مجھے جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو اور اپنی بہت سارے حقوق کو مجھے چھوڑنا ہوگا، عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں یقیناً، اور ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے کثرت سے زیادہ پائے جائیں کہ جو باؤنڈریز لگاتے ہیں، جو بیوی کو اس کا حق دیتے ہیں، ماں کو اس کا حق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیوی کو اس کی سہولت عطا کرتے ہیں، اور ماں کے لیے وہ جو ماں کا مقام ہے وہ تو یقیناً سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو وہ ماں کے لیے خود اویلیبل ہوتے ہیں، نہ کہ یہ کہ بیوی کو اویلیبل کریں، خود اویلیبل ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت انداز کے اندر گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ اچھا، اب عموماً چونکہ ساس اور بہو کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اتنے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو بچے ہیں وہ تختہ مشق بنتے ہیں ڈبل سائڈ سے، جب وہ جاتے ہیں دادی کے پاس، ہے نا، تو دادی کا بھی عموماً ہمارے کلچر میں اتنا بڑا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بہو سے اپنی شکایت کو اپنے حد تک رکھیں، کیونکہ وہ دادی صاحبہ جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے پوری کہانی سنائیں گی، آپ کی اماں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا، فلاں ٹائم پہ یہ کیا۔ عموماً الحمدللہ ایسی دادیاں بھی ہوتی ہیں جو ایسا نہیں بھی کرتی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل کلاس اور لوئر کلاس کی عموماً یہی سچویشن ہے۔ اچھا، اور ماں کے اندر بھی اتنا بڑا ظرف نہیں ہوتا
ٹھیک ہے، یہ نسل در نسل چلی آنے والی کم ظرفی اور جو ہے کم ہمتی کی کہانی ہے، جو پھر ان بچوں کے اوپر جو ہے جس کا بوجھ پڑتا ہے۔ ماں ان کو الگ کہانی سناتی ہے، ماں ان کو اپنے ظلم کی الگ داستانیں سناتی ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں یہ اپنے، یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر دادی کی محبت مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنٹرول مضبوط ہے، اس کی کشش مضبوط ہے، تو یہ ماں سے اب جو ہے ماں کی محبت سے، یقین مانے بہت بڑا المیہ ہے، ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب میرے نہیں رہے، یہ دادکوں کے ہیں، یہ بھی اپنے جو ہے نا باپ کی طرح یہ بھی اب گئے میرے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ وہ ماں کی وہ ممتا جو وارے وارے جاتی ہے، جس کے بنا بچے کی پرورش اور بچے کی نشو نما کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ ماں سے وہ لے نہیں پاتے، یہ حقیقت ہے۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں کے سگے تو ہوتے ہیں یا ماں کا پیار تو لے پاتے ہیں، مگر وہ دادگوں سے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یعنی بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے، اور یہ جو رشتہ ٹوٹتا ہے نا، اور یہ جو دلوں کے اندر یہ جو تلوار چلتی ہے، یہ ایک دن میں نہیں چلتی، ان کو سال لگتے ہیں، ان کو کئی سال لگتے ہیں، اور کئی کہانیاں ہوتی ہیں، ایک ایک واقعہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کسی نے سنا دی بات ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، یہ پورا پیٹرن ہوتا ہے مسلسل۔ دادی جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنی جو تبلیغ ہے وہ بچوں کو سنا رہی ہے، اور ماں اپنی جو اپنے رونے بچوں کو سنا رہی ہے۔ یوں یہ بچہ جوان ہوتا ہے، اور اس کا جو ریلیشن ہے دادکوں کے ساتھ وہ بڑا ہی عجیب انداز کا وجود پاتا ہے، بڑا ہی عجیب انداز کا۔ اچھا، یہیں پر ہی آپ دیکھیں کہ جو بھائی ہوتے ہیں ہمارے کلچر کے اندر، بھائی، اللہ تعالیٰ نے بھائی کو بھائی کے لیے یقیناً بڑی ہی درد دل والا بنایا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کے مسائل کو سن کر دکھی ہوتا ہے، اور اچھی چیز ملے تو خوش ہوتا ہے نا۔ بھائی بھائی کی جان ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اب یہ جو نئی آنے والی بھابھی ہے، جب اب ہم اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس انداز میں رکھتے ہیں، اس انداز میں پھر جو کہہ رہا ہوں، میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ہرگز خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے غلط انداز کے خلاف ہوں۔ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ بھائی اور بھابھی کی ہر لڑائی وہ جو ہے چھوٹے بھائی تک پہنچ رہی ہے یا بڑے بھائی تک پہنچ رہی ہے نا۔ بھابھی کے ظلم کی داستانیں جو ہیں وہ بہنوں کے ذریعے، وہ بھائی صاحب خود بھی دکھی ہو کے سنا رہے ہوں گے، یار میری جو بیگم ہے اس نے یہ اور یہ کام کیے، وہ یوں اور یوں کرتی ہے، اور وہ بیچارہ جو بھائی ہے وہ کوئلوں کے اوپر، یقین مانے، یعنی بھائی، یعنی ہمارے کلچر میں کوئی کیا بڑا انسان بنے گا، ہے نا، ہم خود بونا بناتے ہیں انسان کو، اس بیچارے کو کیا اس نے، یعنی ہمارے یہاں نا بزنس بھی اچھا نہیں ہم کر پا رہے، یقین مانے مڈل کلاس کیوں نہیں بزنس اچھا کر پاتی، یا ہم پیسے کیوں نہیں اچھا کما پاتے، یعنی ہم کوئی کام بھی اچھا نہیں کر پاتے، بزنس کیا، نہ ہم اللہ کی عبادت اچھی کر پاتے ہیں، نہ ہم بزنس اچھے کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے کا دماغ تو کہیں اور بھونا جا رہا ہے نا، اس کو تو ابھی بھائی کی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ یار کتنی غلیظ عورت ہے یہ، جو ہے میری بھابھی میرے بھائی کے ساتھ یہ اور یہ سلوک کرتی ہے، اس نے یہ اور یہ انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ آگ کے اوپر وہ جو ہے کروٹیں بدلتا ہے، کبھی اس کو بد دعا دے گا، کبھی اس کے لیے کچھ کرے گا، کبھی کوئی جاہل ہوگا تو جادو ٹونوں میں جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں، کوئی گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ لوئر کلاس میں تو آپ کو اور ہی بڑی عجیب و غریب قسم کی دنیا ملے گی، جہاں پہ بھابھی کے اوپر جو ہے دیور نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور عجیب غریب قسم کی آپ کو کہانیاں نظر آئیں گی۔ تو بھائی اور بھابھی آپ کی جو ہیں وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، الگ الگ گھر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی صاحب کے بہت سارے نفسیاتی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو بہن آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں، وہ جن کی شادی ہو کر آئی ہے، وہ کون سا کوئی بڑے کوئی جو ہے نا پرسکون گھر سے جو ہے تشریف لا رہی ہیں، ان کے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں۔ اب کم از کم ان کو جو ان کے مسائل ہیں ان کو کم از کم کسی بند جو ہے پورشن کے اندر ان کو رہنے دو، ٹھیک ہے، نہیں وہ سب کا سب چونکہ رہنا جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہے ہم نے، اور اس طریقے سے رہنا ہے کہ ہر چیز شیئر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بات شیئر ہو رہی ہے، اماں کو جا کے بتایا جا رہا ہے، بھائی کو جا کے بتایا جا رہا ہے، بہنوں کو جا کے بتایا جا رہا ہے۔
تو اس طریقے سے اب جو بچے ہیں، یہ ایک بہت بڑا میں بات کر رہا ہوں، اور میں ممکن ہے کہ مجھ سے اختلاف بھی کرے، اور یقیناً یہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، یہ مشاہدات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اب جو چچا ہوتا ہے نا، چچا، وہ اپنے بھتیجے سے جو تعلق اور جو اس کو محبت دینی ہے، وہ محبت وہ نہیں دے پاتا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنی بھابھی کی وجہ سے۔ وہ ناراض ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کا غصہ جو نکلتا ہے وہ بچوں پہ نکلتا ہے۔ اس کے اندر جو نفرت سی آتی ہے وہ ان بچوں کے لیے آتی ہے، کیونکہ وہ بچے لازمی بات ہے کہ وہ اپنی ماں سے اٹیچ ہوں گے، وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹیں گے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ تو اب چچا جو ہے وہ اس طریقے سے جو بھتیجے ہیں ان کے اندر وہ جگہ نہیں بنا پاتا۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا تیسری چیز جو ہے وہ ہے تربیت کے نام پہ مار پیٹ۔ یہ ایک اچھا، اب تربیت کس نے کرنی ہے؟ جہاں پر بچہ رہ رہا ہے۔ بچہ کہاں پر رہ رہا ہے؟ وہ نانکوں میں تو رہتا نہیں ہے، دادکوں میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دادکوں میں رہ رہا ہے۔ اب چچا نے نہیں سیکھا، بڑوں نے نہیں سیکھا کہ بچوں کو جو ہے ان کی تربیت، کس چیز کو تربیت کہا جاتا ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ تربیت کا مطلب کیا صرف بچے کو کسی کام سے، گناہ کے کسی کام سے روک دینا ہوتا ہے؟ اور گناہ تو دور کی بات ہے، یعنی حلال کام سے بھی روک دینے کو ہم تربیت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی چچا خود جتنے بڑے مرضی خود گناہ کے اندر مبتلا ہو، لیکن بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو اس کو تھپڑ پڑیں گے، ہے نا۔ وہ کوئی اور جو ہے ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جی گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پورا اسلام نافذ ہوا ہوگا، اس کے اوپر پوری خاندانی روایات نافذ ہوئی ہوں گی کہ یہ بالکل سیدھا بچہ بنے، ایسے تیر کی طرح نا۔ خود سگریٹ پی رہا ہوگا، لیکن وہ بچہ جو ہے نا، اس کے لیے تو ایسے قواعد اور ضوابط اور سختیاں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صحابی کی اولاد بنانے پہ تلا ہوا ہے اس کلچر کے اندر، کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز بن جائے۔ تو بھائی اگر بنانا بھی ہے تو آپ سیکھیں تو صحیح نا کہ کہاں، اچھا غصہ کس چیز کا ہے، نکال آپ کہاں رہے ہیں، یا غصہ آپ کو کسی کا ہے، نکال آپ کہیں اور رہے ہیں۔ تو یعنی ایک بڑی عجیب سچویشن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، محبت بھی بڑی شدید ہوتی ہے وہاں رہ رہے ہیں، یقیناً چچا اور بھتیجے کی محبت بھی کمال کی ہوتی ہے، لیکن میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان رشتوں کے اندر جو اب نارملٹی آتی ہے وہ اصل کے اندر دوسرے رشتوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، کہیں بھابھی کی وجہ سے آ رہی ہوگی، کہیں پہ جو ہے نا وہ اب یعنی اب دو بیٹے ہیں ایک ماں کے، اب ماں نے اپنی بہو کا دکھڑا دوسرے بیٹے کو سنایا، دیکھ وہ تیرے بھائی کی جو ہے نا بیوی، اس کے کام دیکھ، تیری بھابھی جو ہے نا وہ اس نے یہ اور یہ آج زبان چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب بیٹا اپنی ماں کو تکلیف میں سنے گا تو اس کے دل میں کیا اس بھابھی کے لیے کوئی محبت پیار آئے گا؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تو اس کے دل میں شدید نفرت آئے گی۔ اب وہ نفرت، وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے، اس کو کون سہتا ہے؟ اس کو جہاں پہ وہ سہ رہا ہے، جہاں پہ بزرگ سہ رہے ہیں گھر کے، جہاں پہ وہ جو بیوی ہے، وہ جو بھابھی ہے وہ سہ رہی ہے، وہاں سب سے زیادہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ بچے ہیں۔ اور بچوں کا سہنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو بچے یہ سیکھتے ہیں، ایک تو وہ مظلوم بنتے ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ایسے جیا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا نا، ان کو وہاں پر سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کے لیے جو ہے انسانوں کو جینا ہوتا ہے، جن مسائل کے اندر انسانوں کی زندگیاں گزرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بربادی کے لیے آپ کہیں کہ ایک اگلی بربادی کے لیے آپ ایک نئی پود کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اب یہ آئے گی اور یہ آگے اپنے بھتیجوں سے، یہ آگے اپنی جو ہے نا بھابھیوں سے، اور یہ آگے اپنی بہوؤں سے، اور یہ سلوک اپنائے گی۔ اور اسی طریقے سے بیٹیاں جنہوں نے آگے بیاہنا ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، پھر مائیں اس طریقے سے اپنا ڈپریشن نکالتی ہیں۔ کیسے نکالتی ہیں؟ کہیں بچوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں،
دھڑ دھڑ بچوں کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، دیواروں میں جا کے بچوں کے سر لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ بچوں کو اپنی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ تمہارے جو ہے نا گھر کے اندر تمہارے بڑوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا بچپن سے، اور کہیں ابا کی جو ہے نا برائیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ کسی کی برائیاں، کہیں پہ کسی کی برائیاں. ایک عجیب غریب قسم کا جو تشدد ہے، ذہنی تشدد، یعنی بچے کو اب اس عمر میں جب اللہ نے اس پہ نماز فرض نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کے اوپر، اللہ نے نہیں کہا اس کو مارو، سبحان اللہ، یعنی 7 سال تک، 10 سال تک بچے کو مارنے کا حکم نہیں دیا، یعنی اجازت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں بچے کو کس کس بات پر مار پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہا اب اس کو مارو نماز کے اوپر جو سب سے بڑا فرض ہے، مگر آپ پتہ نہیں کس کس بات کے اوپر اس کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو 95% باتیں نظر آئیں گی کہ اس کا بچوں کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ماں ڈپریشن میں آئی ہوئی تھی، ماں کو جو ہے نا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ اتنے جو ہے میرے لوگوں کے لیے کھانے بنانے ہیں، اور اس کے بعد برتن دھونے ہیں، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور تم ماں کو پھر کیا کرنا تھا، یہی کچھ کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو یقین مانے ہم نے اپنی کلچر کے اندر اپنے بوڑھوں کو بھی اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اس پورے کلچر کے عمل نے اپنے بچوں کو بھی اذیت میں ڈالا ہے، اپنی عورتوں کو بھی، اپنے مردوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی. اور بونے بونے جو ہے نا انسان پیدا ہو رہے ہیں، بونے انسان. اسی لیے وہ بونے انسان جب مسجد میں جاتے ہیں نا، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے اللہ صرف ہمارے فرقے کا ہوتا ہے، جنت میں صرف اہل حدیث جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں فلاں پیر کے جو ہے نا ہاتھ پکڑو جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو فرقے جو ہے نا وہ پوری پوری امت بنے ہوتے ہیں، ہے نا. جنت کے وارث جو ہے نا صرف اور صرف یہ والا فرقہ ہوگا، ہے نا، یہ والا جو ہے نا جماعت ہوگی. یعنی اتنا کیلیبر نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اتنی وسعت نہیں ہوتی دماغ کے اندر کہ کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیں. کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ سہا ہے، اتنا زیادہ تشدد سہا ہے، اور اتنے زیادہ مسائل کے اندر ہم جوان ہوئے ہیں، اور اب بھی پس رہے ہیں. تو ہمارے اندر کیا کیپیسٹی آئے گی؟ اوپر سے کمانا بھی ہے، اوپر سے مہنگائی ہے، 100 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے. تو پاگل نہیں ہو گئی یہ قوم؟ یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، بلکہ میں معجزہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تو خدا کا معجزہ ہے کہ یہ لوگ پاگل نہیں ہو گئے. اور دیکھ لیں پاگل ہو رہے ہیں، اور حقیقت میں پاگل ہوئے پڑے ہیں ہم، ہے نا. جتنے آپ اس وقت جو ہے وہ سائیکالوجی کی نظر سے ذرا دیکھیں انسانوں کو، آپ کو شاید ہی کوئی نارمل نظر آئے. رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آپ کو عجیب غریب قسم کے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پورا عمل ہے، یہ ایک بچے کو نفسیاتی مریض بنانے کا پورا جو عمل ہو رہا ہے، یہ نہایت تباہ کن ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نانکوں کی طرف جائیں. اب بچہ کبھی کبھی نانکوں میں جائے گا، کہ نانکوں میں جائے گا تو وہاں تو اس کا پروٹوکول بھی ملے گا، اس کو محبت بھی ملے گی، اس کے ساتھ اس نے 4 دن وہاں رہنا ہے، تو وہ وہاں پر شدید اٹیچ ہو جائے گا. اچھا، اب پھر اس کا حل کیا نکالا جاتا ہے؟ ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اچھا، بیٹے کی اولاد جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں آتی عموماً ہمارے کلچر میں نا، مڈل کلاس اور نچلی کلاسوں میں بیٹے کی، کیونکہ بیٹے کی اولاد تو 24 گھنٹے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ان کی اماں بھی کے کرتوت بھی سامنے ہے، اور ان کے ابا کی نالائکیاں بھی سامنے ہیں، اور ان بچوں کو بھی جو ہے نا پھر ان کی تربیت بھی تو ہم نے کرنی ہے نا، تو ان کے بھی ڈنڈے چھوٹے، اور ان کے لیے بھی تھپڑ چھڑ ڈانٹ اور ڈپٹ وہ بھی ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے. اب بیٹی کے بچے آتے ہیں 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ ملنے کے لیے آتے ہیں. اب ان کو ملتا ہے پروٹوکول. یہ ایک تیسری اذیت ہے، بلکہ کہیں کہ یہ اذیت کا سب سے خطرناک عمل ہے جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب کیا ہوگا کہ جی ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کے لیے واری واری جا رہے ہیں، ان کے لیے کھلونے بھی آ رہے ہیں، ان کو سیریں کرانے کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں، ماموں کے جناب وہ کندھوں پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بھائی کے بچے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو تو آپ دیکھ کے بھی جو ہے نا وہ اس وقت راضی نہیں ہو رہے. تو اس طریقے سے بچہ ایک احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی اب اس کو کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنا ڈپریشن نکالنا ہے نا. اب جب وہ آتا ہے نا نانکوں کے اندر، تو وہاں ڈپریشن نکالتا ہے، کہ وہاں پر وہ اپنے تکبر کو پھر ظاہر کرتا ہے نا. وہاں پر وہ اب تکبر تو بیسیکلی بچوں میں نہیں ہوتا، لیکن اب اس کو تو ڈپریس ہوئے ماحول سے آیا نا. اب اس کو جہاں پہ ملے گا وہاں پر وہ اپنے آپ کو بڑا، اس کو بڑا پن وہاں پر دکھائے گا. یوں یہ رشتوں کے اندر ایک ایسی اذیت ناک کہانی شروع ہوتی ہے کہ جو
جو بچوں کو کہیں پر سیکشول ابیوز کے اندر لے جا کے پھینکتی ہے، جو بچوں کو کہیں نفسیاتی امراض کا شکار کرتی ہے، احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہے، اور کہیں پر کسی اور حادثات کا جو ہے شکار بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، بے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں بس۔ اور یقین مانے یہ کلچر کا بت اتنا مضبوط ہے اور اتنا بڑا ہے کہ واقعتاً اس کو توڑنا بہت ہمت کا کام ہے، بہت ہمت کا کام ہے۔ اب ہم حل کی طرف آتے ہیں، کچھ باتیں حل کے لیے کرتے ہیں، خاصا وقت ہو گیا، اس کو بھی ہم جو ہے سوال جواب کی طرف بھی آنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ابھی ہم کم از کم نہ ان مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں، ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، یہ سمجھیں تو صحیح کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، ابھی تو ہماری پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو آپ کسی کو کہیں کہ جی کیا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب ہے کہ لوگ آپ کو مکمل طور پر معاشرہ جو ہے گا تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، نہیں یہاں پر ہزار مسئلہ چل رہا ہے، تمہیں نہیں اپنی مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب بچوں کو دیکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، اب ہم بچوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ یعنی بچہ تو انسان جو ہے نا وہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ کمانے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اچھے نمبر لے لیتا ہے، جب وہ آپ کے لیے عزت اور خوشی کا اور نیک نامی کا باعث بنتا ہے، ورنہ بچہ انسان کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچے کو بھی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ یقین مانے یہی ہمارے کلچر کی یہ دماغی حالت ہے کہ بچہ کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہوتا، اور بچہ کوئی سننے والی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سنیں۔ اس کو محسوس کرنا تو بہت اگلا درجہ ہے نا، کہ بچے کو محسوس کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کی محسوسات کو محسوس کریں، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، وہ کس خوشی سے گزر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہیں، کس غم میں ہے تو اس کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے سے ہمارا کلچر جو ہے وہ تقریباً اندھا ہے۔ تو اس کا بنیادی طور پر اس کا حل یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم ان مسائل کو اہمیت دینا شروع کریں، ہم سمجھیں کہ ایک بچے، یعنی آپ جب اپنی زندگی پہ غور کریں گے نا تو آپ کو اپنا روتا ہوا انسان نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ میرا نام عبدالعلام ہے، تو مجھے گھر میں علی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر میں اپنی کہانی دیکھوں گا نا تو میرے بچپن میں مجھے کہیں پہ جو ہے کوئی ڈرا ہوا سا علی نظر آئے گا۔ اور یہاں اکثریت ہمارے مڈل کلاس کی، یا اب جو مضبوط بنے ہوتے ہیں نا کہ جی بڑے کچھ بھی نہیں ہوا جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا وہ اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ وہ اپنے ساتھ بیٹھ ہی نہیں پاتے، ورنہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو رونا بھی آئے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ تو کم از کم بہن بھائی آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کے سے آپس میں بچپن کے واقعات کو دہرائیں، اپنی چیزوں کو یاد کریں کہ ہم نے کس انداز میں بچپن میں ہم کیا کیا سوچتے تھے، ہمیں کیا کیا تکالیف تھیں، کیا کیا مسائل درپیش ہوتے تھے، ہم کن کن کو گالیاں دیا کرتے تھے اور کب کب دیا کرتے تھے، اور اگر ہم کسی غلط سمت میں گئے، گناہ کی طرف گئے، یا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھیں، ٹھیک ہے، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ جوان ہوئے۔ آپ کو خود بخود جب آپ ڈسکس کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی بہت ساری باتیں، اور آپ ان سے مدد لے کر اب کم از کم اپنی نسل کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنی نسل کے ساتھ ہرگز ہرگز اس کہانی کو نہ دہرائیں جو کہانی آپ کے ساتھ دہرائی گئی، اپنی بہو کے ساتھ وہ کہانی نہ دہرائیں جو کہانی آپ کے ساتھ دہرائی گئی۔ آپ اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے انداز ان کو بدلیں۔ دیکھیں ہر چیز ہمیں دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے نا۔ اگر آپ ساس ہیں تو اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ بس بہو کے مسائل کا ہی شکار رہیں، اپنی جان چھڑائیں بھائی، آخرت کی تیاری کریں، جنت کے اندر جانا ہے، آخرت کی منزل ہے، قبر کی زندگی ہے، لمبا سفر ہے، اس کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو سہولت آپ لے سکتی ہیں، کوئی مائی رکھ کے الٹرنیٹ لے سکتی ہیں لے لیں، وہ میاں بیوی کو کہے جاؤ تمہارے جو بھی رولے رپڑ ہیں بھائی اپنے مسئلے خود حل کرو، میری بوڑھی کا دماغ کیوں کھاتے ہو، میرا دل کیوں چلاتے ہو، ٹھیک ہے، میرا خون کیوں چلاتے ہو، جاؤ اپنے مسئلے حل کرو، کسی جا کے نفسیاتی ڈاکٹر کو ملو، سائیکالوجسٹ کو ملو، جا کے سیکھو، ٹھیک ہے۔ تو اپنا فوکس اللہ کو بنائیں،
ہر شخص، چاہے ساس ہے، بہو ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ہر کوئی اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے کو اپنی زندگی کا ہدف بنائے۔ ڈرنے کے لیے خدا سے بڑی کوئی دنیا کے اندر ذات نہیں ہے، اور محبت کے لیے بھی خدا سے زیادہ بزرگ ہستی، خدا سے زیادہ رحیم ہستی، خدا سے زیادہ کریم اور ودود ہستی کوئی نہیں ہے، کہ جس کے اتنے احسان ہو، اتنے احسان ہو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ وہ گننے سے باہر ہو۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق بنائیں، بچوں میں عدل اور انصاف کریں، کہ آپ کو آپ کی بھابھی سے ملی ہوئی تکلیف ہے، آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد، ٹھیک ہے، اس اویئرنیس کے آ جانے کے بعد آپ غور کریں کہیں میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک تو نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہوں تو میں مداوع کروں، ٹھیک ہے، یعنی انسان یقیناً پرفیکٹ نہیں، میں خود جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں ممکن ہے میں خود ان کا شکار ہوں، اور میں شاید اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں کرنے سے میری اویئرنیس بڑھے گی، ٹھیک ہے، مجھے پتہ چلے گا کہ اچھا یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر کہیں اور سے آ رہی ہے۔ تو بھائی، بھابیاں جو ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھائی بھی فرشتہ نہیں ہے، اور کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، نہ ساس فرشتہ ہے نہ بہو فرشتہ ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، گناہ گار انسان ہے، عاجز بندہ ہے خدا کا۔ تکبر ہرگز نہ کریں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان کی روایات تو یوں ہیں اور وہ ہیں، ہمارے خاندان میں تو جو ہے وہ بہوؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، خدا کا نام مانے۔ آپ کا خاندان کیا کوئی قرآن ہے یا کوئی حدیث ہے؟ نہ، آپ کے خاندان کی یہ جو ناک ہے نا، ناک، یہ جہنم میں لے کے جائے گی، یہ ناکیں جہنم میں گرائیں گی، اور یہ تکبر جہنم کے اندر گرائے گا۔ تو خدا سے ڈریں اور اللہ رب العزت کو دیکھیں، اللہ کے عاجز بندے بن کے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے عاجز بندے بن کر رہیں۔ آپ کی جو روایات ہیں، آپ کے جو بھی طریقے ہیں بھائی، ان کو میں نہیں کہتا کہ آپ ختم کر دیں، لیکن دوسرے بندے کی کیفیات کو بھی تو دیکھیں، دوسرے بندے کی حالت کو بھی تو دیکھیں، وہ کس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، اٹھا سکتی ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔ کہ تو نہ عورت ظلم کرے نہ مرد ظلم کرے، دونوں کے دونوں اللہ سے ڈر کر، ہر رشتہ اللہ سے ڈر کر قائم ہو۔ اور اللہ کا تقاضا کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کے پاس اس کا ایک بیٹا آیا، اور اس نے اس کو چوما اور اپنی ران پہ بٹھایا، اور بیٹی آئی انہوں نے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم نے نا انصافی کی۔ سبحان اللہ! کوئی وراثت کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ساتوں زمینیں اٹھا کر قیامت کے دن آئیں گے، ہے نا، یہاں تو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ چومنے کا معاملہ ہے، چومنے کا، آپ نے فرمایا تم نے نا انصافی کی ہے، بیٹے کو چوما ہے اور بیٹی کو تم نے جو ہے وہ چوما بھی نہیں اور اپنی گود میں بھی نہیں بٹھایا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جاہلیت ہے نا، تو جاہلیت سے چلی آ رہی چیزیں یہ آج بھی موجود ہیں۔ اب باپ کیا کرتا ہے، بیٹا، اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے پورا کوئی سیشن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کریں گے، کہ کس طریقے سے ایک مرد کو کنٹرول کرنے والا حاکم بچپن سے بنایا جاتا ہے، اور ایک لڑکی کو کس طریقے سے دبنے والا، سہنے والا بچپن سے بنایا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا، بھائی، ٹھیک ہے نا، ماں جو ہے نا وہ سوار ہوگی اپنی بیٹی کے سر کے اوپر کہ بھائی کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ نہیں کیا متکبر جو ہے نا مخلوق ہے، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، وہ تمہیں مار لے، وہ تمہاری چیزیں چھین لے، وہ تمہیں تمہارے ساتھ زیادتی کرے، جو مرضی کرے، تم نے بھائی کے آگے جو ہے نا وہ زبان نہیں چلانی، ہے نا۔ بہت سارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ باپ جو ہے نا، پھر اچھا باپ ایک اور گیم کر رہا ہوتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، اپنے بڑے بیٹے کو اس کی ماں کے اوپر حاکم بنا رہا ہوتا ہے نا، تم ذمہ دار ہو بیٹا، میں تو گھر سے جا رہا ہوں، تم ذمہ دار ہو، دیکھ نا تمہاری اماں جو ہے نا یہ غلط کام کرتی ہیں، یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ بھی کہے نا منہ سے غلط کام کرتی ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کو نفسیاتی طور پر ایسی طاقت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اٹھ کے تھوڑے سے دن گزرتے ہیں، اس کی جوانی آنے ہی لگتی ہے کہ وہ اماں کو سنا رہا ہوتا ہے باتیں، ٹھیک ہے نا، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ بہنوں کے اوپر بھی مسلط ہوا ہوتا ہے، اور ان کے بھی جو ہے نا وہ سارے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیں، باپ کے فیصلے نہیں چلتے گھروں کے اندر، ہمارے کلچر میں بڑے بھائی صاحب کے فیصلے چلتے ہیں باپ کے ہوتے ہوئے، یہ بہت سے گھروں کا یہ المیہ ہے۔ تو یہ اتنا ایب نارمل کہانی ہے، اتنی ایب نارمل کہانی ہے
کہ اس کو جتنا زیادہ دیکھا جائے آپ کو اتنی اب نارملٹیاں نظر آئیں گی. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم بات کریں، ہم اپنے اپنے ماضی کو بھی یاد کریں، اپنی چیزوں کو بھی دیکھیں، کن زخموں سے ہم گزرے ہیں، کن زخموں سے ہماری نسل گزر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو مواد ہمیں میسر ہے. سر سلمان آصف صدیقی صاحب کی ویڈیوز ہیں، ان سے کچھ چیزوں میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل ان کی ماشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ بہت کمال کی ہیں تربیت کے اندر. آپ ان کو دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو اب نارمل ہیں، کہ سیکھیں، آپس میں بیٹھیں، تعلق بنائیں، اور اس کے بعد اپنے زخموں کو جو ہے ہیل کریں. آپ کے جو بزرگ ہیں ان کو جتنا سمجھایا جا سکتا ہے ضرور سمجھائیں، حق کی بات ضرور پہنچائیں. چاہے وہ دادکوں کے بزرگ ہوں یا نانکوں کے بزرگ ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں جو باپ کے بعد مقام ہے وہ چچا کا مقام ہے. سبحان اللہ، چچا کو باپ کا مقام دیا ہے، اور ادھر کس کو مقام دیا؟ ماں کا خالہ کو. سبحان اللہ. یعنی خالہ، فرمایا الخالۃ کالامی، خالہ ماں کی طرح. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر جو ہے نا خوبصورت حسن کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ جوڑا ہے، کمال عدل فرمایا ہے نا. تو یہ طریقے کے جو ہے نا بھائی کے بچوں کے ساتھ اور کہانیاں، ٹھیک ہے، بہن کے بچوں کو جو ہے نا، اب بہن تو مظلوم ہی ہوتی ہے، جب بہن آئے گی گھر کے اندر تو بس بہن کے لیے جو ہے وہ آپ وہ وسعت رکھیں. یعنی بہن سے محبت تو ایک اپنی جگہ ایک لازوال اور ایک اٹل حقیقت ہے. جتنی خوشی انسان کو، جتنی خوشی یقین مانے اپنی بہن کو اپنے گھر میں سکھی دیکھ کے ہوتی ہے نا، مضبوط دیکھ کے ہوتی ہے. اب تو میں سکھی لفظ بھی نہیں بولتا ہوتا، کیونکہ بہت ساری بہنوں کو اب زبردستی سکھی رکھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تیری لاش ہی آئے ہمارے گھر کے اندر تو وہاں سکھی رہ، ٹھیک ہے نا، دکھی ہو یا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے نا، تو نے پیغام یہ پہنچانا ہے ادھر کہ میں بڑی سکھی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جاہلیت کا ایک پورا ایک الگ سے دروازہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں. تو بہرحال واقعتاً اگر کہیں بہن خوش ہے اپنے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ ساروں کی بہنوں کو ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے. یقین مانے بھائی کا دل یقیناً اس کے اندر جو خوشی آتی ہے اس کے کوئی متبادل نہیں ہے. کمال کی ایک سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کو اس کی تکلیف دیکھ کر تکلیف میں بھی آتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ بھائی اپنے آپ کی جو بھی فیلنگز ہیں نا، آپ کے جو بھی بہن کے لیے آپ کا شدید پیار اپنی جگہ حق ہے، بھابھی سے آپ کا اختلاف ہونا، دل میں نفرت کا آنا، یہ ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، نیچرل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو اسلام تو اس کو قبول نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی بھابھی اپنے جا کے رہیں، ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں وہ کہانیاں جو ہے وہ بھائی صاحب کو کیوں نظر آئیں؟ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کی لڑائیاں وہ کیوں دیکھیں؟ لیکن ہمارے کلچر میں ہو رہا ہے، تو جب ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ بھائی کا دل تو خراب ہوگا. تو بھائی اس کا شکار اولاد کو نہ کریں، اس کا شکار اولاد کو نہ کریں. نہ بھانجوں کو سر پہ چڑھائیں، ان کو بھتیجوں پر فضیلت دیں، اور نہ بھتیجوں کو رگڑا لگائیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو جو ہے وہ بھانجوں کے سامنے ڈیگریڈ کریں. ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو سیریں زیادہ کرانا، کسی کو کم کرانا، کسی کو زیادہ چومنا، اور کسی کو اٹھا کے جو ہے نا وہ نیچے کھڑے رکھنا. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے دین کی بھی خلاف ورزی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ورزی ہیں، اور ان کے نتیجے میں نفسیاتی مسائل بھی وجود پاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ حق اور سچ راستہ دکھائے، عدل و انصاف کا راستہ دکھائے، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کے ہم سوالات کی طرف آتے ہیں.